السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان 2023 بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہم سب کو پورے روزے رکھنا ہے اور اس پورے مہینے میں اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے۔ پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ روزے کی نیت کیسے کرنی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، ہم لوگ روزہ رکھیں گے، تو سب سے پہلا کام جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے روزے کی نیت۔ روزے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ تو ایک بات تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ زبان سے کوئی خاص الفاظ، کوئی خاص نیت کا طریقہ شریعت میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ نیت بس دل میں ارادہ۔ آپ کا روزہ رکھنے کا ارادہ تھا، نیت آپ کی ہو گئی، لیکن کچھ لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی ہے جب تک وہ زبان سے نہ کہیں، تو وہ لوگ زبان سے اس طرح سے نیت کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، یہ روزہ رکھنے کی نیت ہے۔ اس نیت کا ترجمہ ہے میں نے رمضان کے اس روزے کی نیت کی، ٹھیک ہے؟ تو ویسے تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان۔ تو پہلا سوال تو یہ جو لوگ پوچھتے ہیں اور سب سے پہلا جو انہیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ روزے کی نیت کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ رات کو نیت کر کے سو جائیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ سحری میں اٹھے، آپ نے سحری کی پھر نیت کر لی تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ سحری میں بھی نہیں اٹھ پائے، رات کو نیت کر کے بھی نہیں سوئے، صبح آپ کی آنکھ کھلی تو آپ زوال سے پہلے بھی روزے کی نیت کر سکتے ہو۔ آپ ویسے اردو میں کہنا چاہو، اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو ایسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے رمضان کے آج کے روزے کی نیت کی، ٹھیک ہے؟ اور عربی میں کہنا چاہو تو ایسے کہہ سکتے ہو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، ٹھیک ہے؟ اور زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی اگر آپ نے سوچ لیا کہ اللہ میں نے تیرے لیے آج کا روزہ رکھ لیا تو بھی نیت آپ کی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے روزے کی نیت کا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ اب جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو افطار کا ٹائم بہت قریب ہوتا ہے۔ جب افطار کریں گے تو افطار کی دعا کون سی ہے؟ تو افطار کی دعا بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم افطار کا ٹائم ہو جائے، افطار شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی نام سے اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے میں نے روزہ افطار کیا، ٹھیک ہے؟ اور ایک دعا اور بھی ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیکھیے آپ، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے میں نے روزہ افطار کیا۔ یہ افطار کرنے کی دعا ہے، کیونکہ جب پہلا روزہ آئے گا تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں فیس کرنا پڑیں گے، ارے یار افطار کرنے کی دعا، ارے روزے کی نیت کیسے کرنی ہے، ٹھیک؟ اچھا، جب رمضان کا چاند نظر آ جائے گا تو ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، تو 4 رکعت کے بعد امام صاحب تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، ہلکا سا، اس میں کچھ لوگ دعا پڑھتے ہیں۔ ویسے تو 4 رکعت کے بعد جو امام صاحب بیٹھتے ہیں تراویح میں، یا خواتین بھی جب اپنی تراویح پڑھیں گی، دیکھو یہ آ گیا یہاں، تو خواتین بھی جب تراویح پڑھیں گی تو 2 رکعت کر کے پڑھیں گی۔ 4 رکعت کے بعد، یعنی 2 رکعت آپ نے پڑھی پھر 2 رکعت پڑھی، 20 رکعت تراویح ہوتی ہے نا، تو 4 رکعت کے بعد 2-3 منٹ کا ریسٹ لیا جاتا ہے۔ تو وہ جو 2-3 منٹ کا ریسٹ لیا جاتا ہے اس میں ایک خاص دعا ہے تراویح کی، وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ ویسے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تراویح کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، آپ جو چاہو وہ پڑھ سکتے ہو۔ 4 رکعت کے بعد تھوڑے سے ریسٹ میں آپ خاموش بیٹھے رہو، یہ بھی جائز ہے۔ آپ کوئی اور صورتیں جو آپ کو یاد ہوں وہ پڑھ لو، یہ بھی جائز ہے۔ تسبیح فاطمی پڑھ لو، یہ بھی جائز ہے۔ پہلا کلمہ پڑھ لو، یہ بھی جائز، جو چاہو وہ آپ پڑھ لو، اور کچھ نہ پڑھو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ تراویح کی خاص دعا ہے، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ یہ تراویح کی خاص دعا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ویسے ہی چونکہ اس کے الفاظ قرآن اور حدیث سے لیے گئے ہیں تو اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اسکرین پر آپ دیکھیے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہو۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت،
والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو۔ تو یہ تراویح کی دعا ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ 3 سوال جو سب سے پہلے آپ کو فیس کرنا پڑیں گے رمضان کا چاند ہوتے ہی، ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، اپنے سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں، واٹس ایپ پر شیئر کریں، انسٹاگرام پر شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن و حدیث سے نکالی ہوئی یہ خوبصورت باتیں لوگوں تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔